اللہ کے بڑے قریبی فرشتے ہیں حضرت جبریل امین۔ سب سے پہلے ہم اس بات کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں، اس گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت جبریل امین کو آمین کیوں کہا جاتا ہے۔ تو ہسٹری سے ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے مجسمے کو فرشتوں کو حکم دیا کہ تیار کیا گیا، تو پھر ان کو حکم دیا گیا کہ اس کو سجدہ کریں آدم کے پتلے کو، یعنی کہ جو مجسمہ بنایا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام تو تب کریٹ ہوئے نا جب ان کے اندر روح ڈالی گئی۔ یہ بات واضح اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ کمنٹ کریں گے کہ آپ اس کو پتلا کیوں کہہ رہے ہو۔ تو روح ڈالنے سے پہلے وہ پتلا تھا، تو حکم ملا تمام فرشتوں کو۔ سب سے پہلے تھوڑا پیچھے جاتے ہیں، جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا فیصلہ کیا، کیوں کیا کہ انہوں نے اشرف المخلوقات انسانوں کو بنانا تھا، اور انسانوں کو کیوں بنانا تھا؟ کیونکہ انہوں نے اپنا حبیب پیدا کرنے تھے۔ اس مخلوق میں جو انسان ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا تھا، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک یہ جتنی بھی انسان ہیں ان کی کریشن کی گئی ہے۔ اور انسانوں کو بنانے کے خلاف جتنی باقی مخلوقات ہیں ساری تھیں، اعتراض سب کو تھا، جنوں کو تھا، انسوں کو تھا، حتیٰ کہ زمین کو بھی اعتراض تھا۔ زمین بھی یہ کہتے تھی کہ اے اللہ اس کو مت بنائیں، یہ فساد کرے گا میرے اوپر، یہ ظلم کرے گا۔ تو جیسا موجودہ وقت میں ہے سب نظر آ رہا ہے۔ خیر، لیکن اللہ رب العزت نے بنانا تھا، کرنا تھا، ہونا تھا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حضرت مٹی کے لیے اسرافیل علیہ السلام کو، ماکائیل علیہ السلام کو اور عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ زمین انکار ہوتی گئی، نہیں دوں گی۔ پھر حضرت جبریل امین کو بھیجا گیا، وہ مٹی لے گئے۔ مختصر یہ کہ لے گئے۔ زمین اور حضرت جبریل کے درمیان کافی باتیں ہوئیں، لیکن المختصر یہ کہ وہ کسی بھی طرح مٹی اٹھا کے لے گئے۔ لیکن زمین نے اپنے اس حصے سے مٹی دی جو سب سے زیادہ گندی، کھنکھناتی ہوئی، چکناتی، بدبودار۔ اسی لیے جب انسان فوت ہوتا ہے تو کچھ ہی گھنٹوں بعد، 24 گھنٹے، 48 کہہ لیں، یا زیادہ سے زیادہ 3 دن بعد اس کے وجود سمیل چھوڑنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ گلنا سڑنا، بدبو دینا شروع ہو جاتا ہے۔ تو خیر وہ مٹی جو بھی دی اور لے گئے۔ لینے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پتلے کا سارا اینگل بتایا اور فرشتوں نے کریشن شروع کر دی، بنانا شروع کر دیا۔ اور چہرے کا جب وقت آیا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ میں اپنے دستے مبارک سے بناؤں گا، اپنے ہاتھوں سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو چہرہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا جو چہرہ ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اور جب دل بنانے کا وقت آیا تو وہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے دستے مبارک سے کریٹ کیا۔ اور پھر حکم ملا تمام فرشتوں کو کہ ان کو سجدہ کریں۔ ادھر جب یہ مجسمہ بن رہا تھا تو ادھر جو فرشتہ تھا عزازیل، ابلیس تو عربی میں شیطان کو کہتے ہیں، عزازیل اس کا پہلے آسمان پہ نام تھا۔ اس کے علاوہ 6 آسمان اور ہیں، ان پہ اس کے مختلف نام تھے اور مختلف اس کو ڈیوٹیاں سونپی گئی تھی اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اس کے اوپر ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے کہ اس کی کیا کردار ہوتے تھے جب وہ منکر نہیں تھا، اس سے پہلے۔ تو اس نے کہا کہ اس کو پتہ چلا کہ ایک ایسی مخلوق کو بنایا جا رہا ہے جسے اللہ اشرف المخلوقات کا نام دینے لگا ہے، اپنا نائب کہنے لگا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہے، افضل میں ہوں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم نور سے بنے ہوئے ہیں، اور یہ ایک مٹی سے بنا ہوگا۔ اور یہ بھی اسے پتہ چلا کہ اس کو ہمیں اس کے تابع ہونا پڑے گا، اس کو سجدہ کرنا پڑے گا، تو مخالف ہونا شروع ہو گیا۔ خیر، اس نے کافی کوشش کی کہ یہ مجسمہ کسی بھی طرح کریٹ نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت نے جو کرنا ہوتا ہے، جو کل کرنا ہوتا ہے، اس کو کوئی روک تو سکتا نہیں۔ تو خیر، اس کی لاکھ رکاوٹوں کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار ہو گیا۔ فرشتوں کو بلایا گیا، حکم ملا کہ سجدہ کرو، لیکن عزازیل نے کہا کہ میں تو نہیں کروں گا۔ وجہ پوچھی کہ کیوں؟
کہ بھئی میں اس سے افضل ہوں، میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں یا اللہ تیری، یہ کیا وہ کیا، میں اس سے بہتر بنا ہوا ہوں، اور میں اس مٹی کے مجسمے کو کیوں سجدہ کروں؟ تو خیر اللہ نے اس بات کے اوپر، اس کی اس نافرمانی کے اوپر، اس کی جتنی بھی کی ہوئی باتیں تھیں، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ شیطان سب سے زیادہ عبادت گزار فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا، اور اللہ کا خزانچی بھی تھا، تیسرے یا چوتھے آسمان پہ وہ اللہ کا خزانچی بھی تھا۔ وہ میں نے عرض کیا نا کہ ہم اس پہ ایک الگ ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں گے، لیکن اللہ نے اس کی وہ ساری عبادتیں محض ایک غرور اور تکبر کی وجہ سے لپیٹ کے اس کے منہ پہ ماری اور کہا کہ نکل جاؤ۔ نکلنے لگا، اس نے کہا یا اللہ میں نے اتنی تیری عبادت کی ہے، تیرا یہ فرمان ہے کہ جو میری عبادت کرے گا اس کا صلہ میں اس کو دوں گا، تو میں نے اتنے سال خدمت کی ہے، خزانچی رہا ہوں، میں نائب رہا ہوں، میں عبادت گزار فرشتوں میں سے رہا ہوں، تو مجھے میری اس تمام تر جو عبادت ہے اس کا صلہ چاہیے۔ اللہ نے پوچھا جی کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے روز قیامت سے تک موت نہ آئے، میں تب تک زندہ رہوں۔ دوسرا، میں کسی بشر کو یعنی کسی انسان کو نظر نہ آؤں، اور تیسرا یہ کہ میں جو چاہوں، جس اینگل میں اپنے آپ کو لے جانا چاہوں، مطلب جو روپ دھارنا چاہوں میں دھار لوں۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں تجھے دے دی۔ پھر اس نے کہا کہ اب میں پوری کوشش کروں گا اس مخلوق جو تو نے بنائی ہے آدم کی، اس کو میں پوری کوشش کروں گا کہ برگلاؤں۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تو کوشش کر لے، لیکن جو میرے ہیں وہ میرے ہیں، وہ تیرے کبھی نہیں ہو سکتے، لیکن جو تیرے کہنے پہ چلیں گے، اگر ان کو احساس ہو جاتا ہے کبھی زندگی میں، تو وہ جب بھی میرے پاس پلٹ کے آئیں گے توبہ کرنے تو میں ان کو معاف بھی کر دوں گا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جب یہ چیزیں اللہ رب العزت نے عزازیل کو کہیں اور دھتکار کے نکال دیا، تو پھر فوراً فرشتوں نے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ تو اس پہ جبریل امین نے ایک کے بجائے 2 سجدے کر دیے۔ جب 2 کر دیے تو پھر اللہ رب العزت نے پوچھا کہ اے جبرائیل، میں نے تو 1 سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، تم نے 2 کیسے کر دیے؟ تو وہ حضرت جبریل امین نے کہا کہ یا اللہ میں ڈر گیا تھا کہ یہ اتنا عبادت گزار، پرہیزگار اور اتنا تابع دار فرشتہ جسے آپ بہت پسند کرتے تھے، اور اسی ایک چھوٹی سی خطا پہ آپ نے اتنی بڑی سزا دی، تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی مسٹیک نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے جس کے اوپر معاذ اللہ فرشتوں سے غلطیاں نہیں ہوتی، لیکن جب کچھ چیز ہونی ہوتی ہے تو وہ اس میں رضائے الہی شامل ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں نے فوراً سے 2 سجدے کر ڈالے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ آمین۔ تو پھر وہاں سے حضرت جبریل امین کو آمین کا لقب ملا۔ یہ جو سٹوری ہے کہ اللہ اور اللہ کے سردار فرشتے حضرت جبریل امین اور شیطان، یہ چھوٹی سی سٹوری آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی، کافی لوگوں کو پتہ ہے، لیکن جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔